ایک چیز آج ہم نے یہ سورہ عنکبوت کی جو آیات تلاوت کی ہے، قرآن کریم کا ایک سوال ہے کہ یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں اس کا مکافات عمل کا نظام چل رہا ہے۔ یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو نتیجہ ملنا ہے، اور وہی نتیجہ ملنا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ اب قرآن کریم نے جو سوال اٹھایا ہے، اس سوال کو آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ سادہ زبان میں علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ آپ ایک فصل بوتے ہیں، مثلاً آپ نے گندم کی فصل بوئی، اس کے اوپر پوری محنت کی ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کا بڑا فلاسفر، بڑا عقل والا بندہ میرے ساتھ، چلو یہ مثال لے لیتے ہیں، میرے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہے، میں اگر اس شخص سے کہوں جس نے وہ گندم بوئی ہے کہ یار ہو سکتا ہے جہاں پہ چاول اگائیں، تو میری وہ عزت تو کرتا ہے لیکن وہ یہ میری بات نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا کہ آپ کا احترام، آپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ جہاں میں نے گندم بوئی ہے وہاں چاول اگائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو قسم میں نے گندم کی بوئی ہے کوئی دوسری قسم ہی اگائے۔ یہ ہمیں مکافات عمل پہ یقین ہے کہ جو میں نے بویا ہے وہی کاٹنا ہے، جو میں نے عمل کیا ہے اس کا مجھے وہی نتیجہ ملنا ہے۔ اب اس سٹیج پہ لا کے اللہ نے ایک سوال رکھا ہے آپ کے سامنے کہ جب تمہیں اتنا یقین ہے کہ میں جو بوتا ہوں وہی کاٹتا ہوں، تو پھر جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولے گا تو تو رحمت سے دور ہو جائے گا، پھر تجھے اس بات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ پھر تو رزق حرام سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتا؟ پھر چوری ڈکیٹی کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ دو عمل جو ہیں یہ تو نہیں نہ ہو سکتے کہ ایک طرف تو تجھے اتنا یقین ہے کہ جو میں نے بویا ہے وہی کاٹنا، اور دوسری طرف جب اللہ کے احکامات کی بات آئے تو پھر تو کہے کہ نہیں اچھا ویکھی جائے کہ میں بڑی سازش دے نال فلانے بندے نقصان پہنچا دے۔ نہیں، ایسا نہیں، جو تو نے بویا ہے وہی کاٹنا۔ اس میں اللہ کی رحمت کا ایک عنصر ہے، وہ آج موضوع نہیں ہے لیکن آپ کے ایمان کے لیے میں عرض کروں۔ مثلا جب کوئی بندہ کہ مسلمان ہوتا تھا تو وہ یہ سوال کرتا تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے پیچھے جو میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کیا ان نافرمانیوں کا مجھے ویسے ہی اجر ملے گا؟ یہ تو ایک سوال بنتا تھا نا کہ اگر قانون یہی ہے تو پھر اسلام قبول کرنے کا مجھے کیا فائدہ؟ اس دین میں آنے کا مجھے کیا فائدہ؟ تو یہ جو لفظ مغفرت آپ استعمال کرتے ہیں، بخشش استعمال کرتے ہیں، اس کا بنیادی معنی یہی تھا کہ اگر تو نے اپنے ان برے کاموں سے توبہ کر لی ہے، چھوڑ دیا ہے ان کو، تو اب وہ غفور الرحیم ہے، اب وہ مکافات عمل تیرے اوپر نہیں لگے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
لیکن اس کو سمجھنا یوں ہے جو قرآن کریم نے اس کی مثال دی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ قرآن کریم جو غفران کی بات کرتے ہیں نا، بخشش کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کرتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ جس جس جگہ پہ تو نے نافرمانی کی تھی اب اس جگہ پہ فرما برداری کر، تو اب یہ مکافات عمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں اگر کسی ختم پہ بھی جاؤں نا تو میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ختم شریف پہ خرچہ کرنا ہی ہے تو اس کو احسن طریقے سے کریں کہ میری ماں یا میرے باپ کا آپ 10ویں کا ختم دلوانا چاہتے ہیں تو آپ دیگیں پکا کے تقسیم کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات دیں گے، وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نیت کریں وہی پیسہ جو آپ نے خرچ کرنا ہے کہ میرے باپ کے ذمے یا میری ماں کے ذمے اگر کوئی زکوٰۃ رہتی تھی تو وہ میں ادا کر دوں، پیسہ تو خرچ کرنا ہی ہے، لیکن وہ جو فرض رہ گیا تھا میرے ماں باپ کا وہ میں ادا کروں، چونکہ نفلوں سے فرض ادا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نفلی باتیں کرتے رہے، ان کے ذمہ زکوٰۃ کا کوئی معاملہ تھا تو وہ تو بیچارے قبر میں پھنس گئے، اور اگر انہوں نے زکوٰۃ ساری کی ساری اپنی زندگی میں ادا کر دی تھی تو اس کا ثواب ان کو پھر بھی مل جائے گا۔ ان کے ذمے جو روزے تھے ان کا فدیہ دیں، وہ نیکیاں کریں جو برائیوں کو مٹا دیں۔ لیکن اگر آپ توبہ بھی کرتے ہیں اور برائی نہیں چھوڑتے تو پھر قرآن کا اصول وہی ہے کہ پھر اس مکافات عمل میں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اور اس کو قرآن کریم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یہ جتنی بھی مصیبتوں میں تم پھنسے ہوئے ہو یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ ارشاد ہوا ظَہَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ، یہ جو خشکی پہ تمہیں فساد نظر آتا ہے، یہ سمندروں پہ تمہیں فساد اور جنگیں نظر آتی ہیں، بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ تمہارا ہی مکافات عمل ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے، یہ تمہاری ہی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ جو تمہارے سامنے آتی ہے۔ اگر تم نے کسی کو جھوٹ بول کے نقصان پہنچایا ہے تو آپ کو بھی کل کو کوئی نقصان پہنچانے والا آ جائے، اس پروسیس میں سے آپ نے ضرور گزرنا ہے۔ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تو آپ کو بھی کوئی دھوکہ دینے والا آ جائے، جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتے، اس کی رحمت کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے، تو ہم جتنے بھی لوگ اکثریت میں پھنسے ہوئے ہیں وہ مکافات عمل میں پھنسے ہوئے۔ اس حوالے سے اگر ہم کربلا کے واقعہ کو دیکھیں، کربلا میں یزیدی فوجیوں کا جو سربراہ تھا وہ عمر ابن سعد تھا۔ کئی لوگ اس کو عمر پڑھ دیتے ہیں، عربی زبان میں رے کے آگے اگر واو آ جائے تو پھر اس کو عمر پڑھو، کچھ لوگ اس کو عمر ابن سعد بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی، یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اسلام صاحبزادگی کے اصول کو نہیں مانتا، صاحبزادہ تو نبی کا بھی ہو تو اگر وہ بدبخت ہے تو اللہ فرماتا غرق ہو جائے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ نبی کی بیوی اگر اس کے حکم پہ نہیں چلی تو نوح علیہ السلام کی بیوی غرق ہو گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی غرق ہو گئی۔
اب یہ بیٹا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آج کل تو آپ کیا دیتے ہیں نا کہ ہمارے مولوی کا صاحبزادہ، ہمارے پیر کا صاحبزادہ۔ بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں، وہ 10 خوش نصیب جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اس دنیا میں، اور صحابہ میں یہ واحد آدمی ہے۔ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد جو ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ 1.25 لاکھ میں سے یہ اکیلا ہی ہے جس کو یہ عزت، یہ اعزاز حاصل ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب صحابہ کی تعداد تتر بتر ہو گئی، اچانک حملہ ہوا، تو وہ کمان میں دیکھ کے آیا ہوں، ادھر مدینہ شریف میوزیم میں پڑی ہوئی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے تھے اور یہ اکیلے ہی اس کا جواب دے رہے تھے چاروں طرف سرکار کے۔ ایک جملہ اگر کسی بھی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پوچھتے تو وہ کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا گفتگو کا طریقہ تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی بات کرتے تو پہلے کہتے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اس غزوہ احد والے دن جب آپ کافروں پہ تیر چلا رہے تھے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ ہے وہ ہستی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ لیکن بیٹا کتنا بدبخت نکلا کہ کربلا میں یزیدی فوجیوں کا سربراہ ہے۔ اس لیے ایسے ہی نہیں کہہ دینا جی فلاں صاحبزادہ فلاں صاحبزادہ، جو بدبخت اللہ رسول کے حکم سے نکل گیا ہے وہ کسی کا بھی صاحبزادہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے یہ بات۔ اب اس وقت تو رے ایک بہت بڑھیا زرخیز علاقہ تھا، بڑا قیمتی علاقہ تھا، اس کی گورنری کا لالچ اسے دیا گیا کہ تجھے رے کا گورنر بنا دیا جائے اگر تو اس فوج کی قیادت کرے گا جو امام عالی مقام کے خلاف لڑے گا۔ میں مکافات عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ واقعہ کربلا کے بعد مختار ثقفی کوفے کا گورنر بنا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فوج تیار کی اور اس نے کہا کہ جس طریقے سے بھی کسی نے حصہ لیا ہے، وہ کربلا نہیں گیا لیکن کسی کو سواری دیا کہ جاؤ کربلا میں جا کے امام حسین کے خلاف لڑو، کسی نے پیسے، جس طریقے سے بھی کسی نے حصہ لیا ہم نے ان کو بخشنا نہیں، مار دینا امام حسین کے کسی قاتل کو نہیں چھوڑنا۔ اور میرے اللہ کی شان دیکھیں، اللہ یہ اس وقت جو گورنر تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، اس کے خلاف اس کے پاس 10,000 کا لشکر تھا اور یہ فرات کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ تو مختار ثقفی نے مالک اشتر کو اس کے خلاف بھیجا اور اسی دریا کے کنارے 10 محرم والے دن یہ جنگ، اور ابن زیاد مارا گیا
اشتر کے ہاتھ میں، اسی طرح اس کا سر لا کے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا۔ اب یہ فرق ہے، اس سے پہلے امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تھا نا، مقافات عمل دیکھیں، اب اسی ابن زیاد کا سر کاٹ کے مختار کے سامنے رکھا گیا۔ حسین کا سر تو کوفے کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور ابن زیاد کا سر جب رکھا گیا تو ایک سانپ نمودار ہوا جو اس کی ناک میں گھستا تھا اور منہ کے راستے نکلتا تھا۔ اللہ والوں کی شہادت اور اللہ کے دشمنوں کا قتل، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو ابن زیاد سمجھتا تھا کہ حسین کو ہم نے قتل کر دیا، جاڑ اور بیابان میں ہمیں کون پوچھنے والا ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، بادشاہت ہمارے پاس ہے۔ لیکن 2 سال کے اندر اندر مقافات عمل ہو گیا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے وعدے پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے برائی نہ چھوڑی تو وہ برائی میرے ساتھ ہو کے رہے گی، میں بچ نہیں سکتا۔ جو تکلیف میں کسی کو پہنچا رہا ہوں اس تکلیف میں سے میں نے بھی گزرنا ہے، یہ قانون ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں تم نے جو بونا ہے وہی آخرت میں کاٹنا ہے۔ اب اپنا محاسبہ کر لو کہ تم نے یہاں کیا بویا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے اتنا یعنی اللہ کی بغاوت اور نافرمانی بوئی ہے اور بعد میں دعا کریں گے اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ عمر ابن سعد چھپ گیا، کسی علاقے میں غار میں جا کے چھپ گیا۔ اب جب قاتلین حسین مارے جانے لگے تو یہ نہیں مل رہا تھا، عمر یہ جو سپہ سالار تھا نا، یہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بیٹے کو پکڑا۔ کئی آپ لوگ ایسے ملیں گے، یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی، اس کے بیٹے کو پکڑا تو مختار کے سامنے لے آئے۔ اس نے کہا ابا جی تو واقعہ کربلا کے بعد گوشہ نشین ہو گئے، تو ہر وقت نفل پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، کربلا والے دن اس کو نوافل یاد نہیں آئے تھے ہیں؟ اس دن اسے قرآن کی تلاوت یاد نہیں آئی تھی۔ آج بھی کئی لوگ آپ کو ملیں گے ساری زندگی یتیموں کا مال کھاتے رہتے ہیں، بعد میں وہ نیک بن جاتے ہیں، ہم نے یتیم خانہ بنوا دیا، لیکن ان کے دل کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ یتیموں کا مال واپس نہیں کرے۔ حرام کمایا، مسجد میں ٹائلیں لگوا دی، لیکن سکون نہیں ملتا۔ حرام کمایا اور امام حسین کی دیگیں چڑھا دی، لیکن سکون نہیں ملتا۔ یہ لوگوں نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ حرام اچھی طرح کما لو پھر نیک بن جائیں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا میں نے بتایا تھا نا، یوسف علیہ السلام کا دوسرا رکوع جو سورہ یوسف کا شروع ہوتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا چلو یوسف کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ یہ انسانی سوچ بڑی پرانی ہے کہ اپنی خباثت کر لو بعد میں نیک بن جائیں۔ تو بیٹے نے پھر پکڑا دیا، اس غار میں سے کھینچ کے مختار کے سپاہی لے آئے۔ اللہ مختار نے باپ بیٹے کو سامنے کھڑا کر لیا۔ اب عمر ابن سعد نے، میں مقافات عمل آپ کو بتانے لگا، قرآن کا اصول آپ کے سامنے رکھنے لگا، اللہ کی کتاب کی روشنی آپ کو بتا رہا ہوں۔
عمر ابن سعد نے کہا مختار پہلے مجھے قتل کر، میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل نہ کر۔ مختار غصے میں آ گیا، تخت پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بے حیا انسان، تو نے بھی تو حسین کے بیٹے حسین کے سامنے شہید کیا، آج تجھے پتہ چلا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کرنے کی کیا اذیت ہوتی ہے؟ آج تو منتیں سماجتیں کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے قتل نہ کر، مجھے قتل کر۔ جب تو نے علی اکبر کو شہید کیا تھا تجھے نہیں پتا تھا کہ حسین کا بیٹا ہے؟ اب مختار نے حکم دیا، اس نے کہا کہ اس کے بیٹے کو پہلے قتل، بیٹا قتل کیا، پھر عمر ابن سعد کو قتل کیا۔ لوگوں نے کہا اس کو دفنا دو، اس نے کہا نہیں نہیں، یہ دفنانے کے قابل ہیں، ان کو کتوں کے آگے پھینکو، ان کو کتوں کے آگے پھینکو، وہ ان کا گوشت نوچیں، ان کی ہڈیاں کھائیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دفنایا جائے۔ تو 2 سال کے اندر اندر کبھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں کہ امام حسین کے قاتلوں میں سے کوئی نہیں بچا، اور جس جس شخص نے جو جو ظلم کیا تھا وہ اسی مکافات عمل میں سے گزرا۔ اب ٹائم کم رہ گیا، کچھ مختار سے بچ گئے تھے لوگ، ان میں حرملہ بھی تھا جس نے سرکار امام حسین کے چھوٹے بیٹے عبداللہ، جن کو علی اصغر آپ کہتے ہیں، ان کے گلے میں تیر مارا تھا، یہ مختار سے بچ گیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ ہر وقت پانی پیتا رہتا تھا، لیکن ساری زندگی اس کی پیاس نہیں بجھی۔ جس تکلیف میں سے اس نے امام عالی مقام کے بیٹے کو گزارا تھا، پھر مرنے تک اسی تکلیف میں مبتلا رہا، اور پھر آخری وقت میں نالیوں کا گندا پانی پیا کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں یہ عقیدہ ہے کہ میں نے جو بھی عمل کرنا ہے مجھے اس عمل کا ہی نتیجہ ملنا ہے۔ اگر میں قرآن کی روشنی میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزاروں گا تو مجھے وہی اجر ملے گا۔ ایک دن پہلے بھی میں نے یہ مثال دی تھی، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، حکیم تھے، تو وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ مطب پہ جہاں ان کی دکان تھی، ایک عورت کی نبض دیکھنے لگے تو شیطانی وسوسہ آ گیا کہ اس کا بازو بڑا خوبصورت ہے اور ہاتھ میں پکڑا رکھا۔ یہ شیطانی وسوسہ کسی وقت ہی آ سکتا ہے، کوئی انسان بھی اس میں پھنس سکتا ہے، لیکن پھر خدا کا خوف پیدا ہوا، جھٹک دیا، دکان بند کی، گھر آئے، پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ بیوی نے پوچھا آج کیا بات ہے، اتنے پریشان ہیں؟ کہنے لگے آج یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کا بازو پکڑا اور مجھے یہ وسوسہ پیدا ہوا، اور پھر میں نے نبض کے بہانے اس کا بازو پکڑے رکھا۔ بیوی رو پڑی، اس نے کتنی دیر ہو گئی؟ یہی کو آدھ پون گھنٹہ پہلے۔ اس نے کہا وہی وقت تھا جب ایک فقیر ہمارے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا، تو میں اس کو آٹا ڈالنے گئی تھی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یہ مکافات عمل تو یہاں تک انسان پہ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم بری نگاہ کسی عورت پہ ڈالتے ہو، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، تو سوچ لیا کرو کہ یہ ادھار ہے، یہ تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
اس لیے جب بھی کسی بدکار کو میرے پیغمبر نے اس بدکاری سے منع کیا تو یہی 3 باتیں، جتنی بھی احادیث ملتی ہیں سرکار یہی سوال کرتے تھے، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے، تیری ماں، تیری پھپھو، تیری خالہ؟ یہی سوال کیا گیا۔ تو یہ مکافات عمل کا قانون قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اس کی مغفرت طلب کر لیں، پھر آپ مکافات عمل سے بچ بھی سکیں، پھر اللہ کی رحمت کے سائے میں آپ آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔